عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حسنانیس محمد کشم بالله سلاميس محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد آفرین در مدح مصطفى بس محمد اشتمی خواهم خدا خدایا اشت حب مصطفى یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. واجب الاحترام میرے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی چند ایک مقامات میں سے کلامی الہی کی چند آیتیں تلاوت کی ہے اور اس کی تائید اور تفصیل کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قول کا بھی سہارا لیا ہے. آپ کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں دل یہ چاہتا ہے کہ مختصراً مگر جامع الفاظ کے ساتھ اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے. دیکھیں قرآن مجید صرف عبادات کا مجموعہ نہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے صرف عبادات کا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے ایک تو قیامت تک امت اس سے رہنمائی حاصل کرتی رہی. ہر دور کے مسلمانوں کے اس میں رہنمائی موجود ہے، ہدایت موجود ہے. صحابہ کا دور ہو کہ تابعین کا، تبع تابعین کا دور ہو کہ ائمہ اعظام کا. غرض یہ کہ جتنے
جتنی بھی صدیاں گزری ہیں، آج آ کر ہم 15ویں صدی میں موجود ہیں۔ 14 صدیوں تک کی مسلمانوں نے، ہر صدی کی مسلمانوں نے یہی سمجھا کہ قرآن مجید ہماری اس صدی کے لیے نازل ہے۔ قرآن مجید میں ہماری اس صدی کے لیے ایک نظام ہے، ایک رہنمائی۔ نزول کو تقریباً قریب 1450 سال ہونے کو ہے قرآن مجید۔ الحمدللہ آج بھی نہ اس کے بہار میں فرق آیا ہے اور نہ اس کی تازگی میں فرق آیا ہے، نہ اس کی رہنمائی میں فرق آیا ہے، نہ اس کی ہدایت میں کوئی کمی آئی ہے۔ اٹھا کر کے دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید ہمارے اس دور کے 15ویں صدی کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ اللہ نے کتنے شاہانہ انداز میں فرمایا۔ جب اس آیت پر مفسرین آتے ہیں، ہل جاتے ہیں۔ یہ آیت جب مختصر ہے مگر جب اس کو پڑھتے ہیں مفسرین ہل جاتے ہیں۔ علماء عجیب ایک کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ کیا انداز ہے اللہ کے اس فرمان کا، کس شاہانہ انداز میں اللہ بول رہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ 4 الفاظ بڑے برکت۔ اِنَّا ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، نزلنا، اِنَّا بے شک ہم نے نزلنا نازل کیا ہے۔ ذکر قرآن مجید۔ قرآن مجید کے کتنے نام ہیں؟ بارہا میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی بات ذہن نشین ہونے دیتا نہیں ہے۔ میں نے عرض کے قرآن مجید کی صفاتی نام تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ مجید، حکیم، اسی طریقے سے چلتے جاؤ۔ قرآن مجید کی نام یہ صفاتی نام ہے۔ ذاتی نام قرآن کے 5 ذاتی نام۔ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ القرآن قرآن کا ذاتی نام۔ دوسرا نام قرآن کا ذاتی نام الف لام میم ذالک الکتاب، الکتاب یہ قرآن کا ذاتی نام۔ تبارک الذی نزل الفرقان، الفرقان قرآن کا ذاتی نام۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، الذکر قرآن کا ذاتی نام۔ 4 ہو گئے اور 5واں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ التنزیل یہ قرآن کا 5واں ذاتی نام۔ القرآن، الکتاب، الذکر، التنزیل، الفرقان یہ قرآن کے ذاتی نام، دامان نام۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی قرآن کے نام ہیں وہ صفاتی نام۔ جیسے اللہ کا اسم ذات کتنے ہیں؟ اللہ کے اسم ذات ایک ہے، اللہ بس۔ یہ سب یعنی اللہ کے ناموں میں اسم ذات ہے وہ ایک ہے، اللہ۔ باقی جتنے بھی نام ہیں، الرحمن، الرحیم، الصبور، الغفور، الرحیم، یہ سب صفاتی نام۔ الرزاق صفاتی نام۔ ذاتی نام
اللہ کا ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا؟ فرعون آپ کے سامنے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیے، میں تمہارا رب۔ ایک عجیب بات میں بتاؤں کہ آج تک اس دنیا میں کسی نے اللہ کا دعویٰ نہیں، خدا ہونے کے دعوے دار ہے، رب ہونے کے دعوے دار ہے، بہت سے اللہ کی اس میں صفاتی کہ دعوے دار اس دنیا میں موجود ہے۔ لفظ اللہ اس کا دعوے دار آج تک دنیا میں اللہ نے کسی کی امید، اللہ نے کسی کو ہمت ہی نہیں دی، طاقت نہیں دی کہ وہ لفظ اللہ پر الوہیت کا دعویٰ کر سکے۔ آج پرانی مشرکین ہو یا مکی کی دور کے یا آج کی مشرکین ہو، آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی ان میں کہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب ماننے والے کیا کہتے ہیں کہ خداوند، وہ اللہ نہیں کہتے، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ حالانکہ اس وقت موجودہ وقت میں اس دھرتی پر سب سے بڑی تعداد کن کی ہے؟ عیسائیوں کی ہے، سب سے بڑی تعداد۔ لیکن اس قدر بڑی تعداد ہونے کے باوجود جن کو وہ رب مانتے ہیں اس کو اللہ کہہ نہیں سکتے۔ لفظ اللہ یہ کتنے الفاظ ہیں؟ الف لام لام ہا، عجیب لفظ ہے۔ اگر اس کا ہر لفظ کو اڑاؤ تب بھی معنی الوہیت کا دے۔ لفظ اللہ کے الف کو ہٹا دو، کیا بن گیا؟ للہ، للہ، پھر بھی اس کی معنی اللہ کی۔ اچھا پہلے لام ہٹا دو، دولت ہٹ گئی چلائی، کیا بن گیا؟ لہو، پھر بھی اللہ کا نام واضح ہے اس میں۔ اچھا یہ تینوں ہٹا دے، لفظ کیا بن گیا؟ ہو اللہ، ہو اللہ۔ اگر یہ الفاظ ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے تب بھی اللہ ہی کے نام کو پتہ دے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صرف عبادت کی طور طریقے نہیں بتائے کہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا واتموا الحج والعمرۃ للہ، یہ صرف عبادت کی حد تک نہیں۔ دیکھیں دین کے کتنے شعبے ہیں، میں تفصیل میں اگر جا کر، ویسے تو علماء نے اس کو 3 میں بھی ضبط کیا ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی، میں تفصیل میں کہہ دیتا ہوں 5 شعبے۔ پہلے شعبہ اسلام کا دین کا عقائد ہے، عقیدہ۔ عقیدہ اگر بگڑا ہے تو کسی عبادت کا کوئی مزہ نہیں۔ اصل چیز عقیدہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، کوئی اور بھی مشکل کشا ہے، عقیدے کا بیڑا غرق۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ اللہ بھی حاجت روا ہے، کوئی اور بھی حاجت روا ہے، عقیدے کا بیڑا غرق ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی اولاد دیتے ہیں، کوئی اور بھی اولاد دیتا ہے، عقیدے کا بیڑا غرق ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی عزت دیتا ہے، کوئی اور بھی عزت دیتا ہے، عقیدے کا بیڑا غرق۔ اللہ کی جو صفات ہے خدا را اللہ تک محدود ہو، جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اس سے تقسیم۔ قیام اللہ کا حصہ ہے، بندوں کے سامنے یوں
کرے مت ہویا. رکوع اللہ کا حصہ ہے، بندوں کے سامنے جھک کر نہیں رکھا. سجدہ صرف اللہ کا حصہ ہے، بندوں کے سامنے خواہ تعظیمی اور خواہ عبادت کسی بھی عنوان سے کسی قسم کے سجدے کی اجازت نہیں. قعود اللہ کا حصہ ہے، بندوں کے سامنے اس انداز سے مت بے تک ہے کہ اس میں خالق اور مخلوق کی بیچ کی عبادت میں کوئی فرق محسوس ہے. جو اللہ کہے اللہ تک رہنے دے، جو بندے کہیں وہ بندوں تک رہنے دے. اللہ کے حقوق اپنی جگہ، انبیاء کے حقوق اپنی جگہ، صحابہ کے حقوق اپنی جگہ، تابعین تبع بزرگان اولیاء. جب ہم کہتے ہیں جو اللہ کی صفات ہے، اللہ کی بندے ان صفات کے حامل نہیں. لیکن بزرگوں نہیں بنتے. ہم تو مانتے ہیں لیکن جس طریقے سے تمہیں ماننا چاہیے تم نے. اگر تھوڑا سا روٹین سے 3 گز 3 گز سے 6 گز 6 گز سے 9 گز ہو جائے، جھنڈے لگنے شروع ہو جائے. کوئی تیل راہ چڑھا، تیل کوئی پتھر جو رکھے منو کی بادی امراض کی رپورٹ ہے. کس اور پھر اللہ سے امید ہے رحمت کی، تو اس کے بعد پھر عبادت، نماز، حج، روزہ، زکات. عقیدت پہلے ہے، عبادت دوسرے نمبر پہ ہے. اگر عقیدے کا بیڑا غرق ہے تو پھر نماز کا بھی فائدہ نہیں ہے، زکات کا بھی فائدہ نہیں ہے، حج روزے کا بھی فائدہ نہیں ہے. پہلے عقیدہ درست کرنا ہوگا، پھر عبادات. اسی پر بس نہیں. تیسرا درجہ ہے ایمان، اور ایمان کے بعد یعنی دین میں تیسرا درجہ یعنی اس کا جو حصہ ہے وہ ہے معاملات. ہمارے معاملات کیسے ہیں، آپس کی معاملات کیسے ہیں. ارے اللہ نے ہمیں ایک ایسے معاشرے میں پیدا کیا ہے، اس میں ہر قسم کے انسان بستے ہیں. کوئی قوم کسی اور قوم پر فضیلت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ وہ متقی. کیا فرمایا؟ معراج کو پہنچے، سدرۃ المنتہا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی چھاپ سنائی دی. رک جاتے، قدموں کی چھاپ سنائی دیتے. عجب رہی، ہم سے پہلے کوئی جا رہا ہے. حضرت جبرائیل السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، کوئی ماں کا لال ایسا ہے نہیں جو آپ سے پہلے جائے. نواب صدیق الحسن نام کے نواب بھی تھے، عالم بھی تھے، بڑے اچھے انسان تھے. اس وقت نواب نظام الدین دکن، یہ حیدرآباد دکن کے جو نواب نظام ہوا کرتے تھے، حالانکہ نواب تھے لیکن مزاج اللہ نے ان کا ایسا صوفیانہ بنایا تھا. اس سیرت کے جلسہ تھا حیدرآباد دکن انڈیا کی بات کر رہا ہوں. حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مدعو تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حضرت شیخ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کیسے ڈوب کر کہنے لگے، واللہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کے تسمہ نکال کر کے نواب حیدرآباد دکن کے تاج میں لگا دیا جائے تو اس تاج کی فضیلت اور شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی تسمہ لگنے سے اتنی بڑھ جائے گی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. نظام حیدرآباد دکن پر عجیب سا حال طاری ہو گیا. خدا کی قسم صحیح پاگلوں جیسے چیخنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تسمہ مجھے مل جائے، میرا سر کا تاج بن جائے، واللہ دنیا کی تاجوں کو بھی اس پر قربان.
الفاظ بھی ایسے ہوا کرتے تھے، اللہ کے رسول کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ نواب صدیق الحسن کے متعلق آتا ہے، وہ کہیں دورے پر تشریف لے گئے، گھوڑوں کا دور تھا، اس کے سفر ہوتے تھے، گاڑیوں کی ٹرین۔ شام کو اچانک جو نواب کے خادم تھے گھر میں، اس نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے صف میں ہیں، ہمارے نواب آگے امام بنے، ہمارے نواب امام بنے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور جب جا کے اللہ نے ہمارے نواب کو بہت بڑا مقام دیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں، ہمارے نواب آگے امامت ہی کر رہے ہیں۔ اس وقت بہت بڑے معبر تھے، نام بھی دل سے نکل گئے، اس کے پاس فوراً صبح سویرے تشریف لے گئے۔ یہ خادم جو تھے گھر پر رہ گئے تھے، خادم نے رات بڑا عجیب خواب دیکھا، بڑا ہی پیارا خواب دیکھا کہ کیا کہ جماعت کی نماز ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے صف میں ہے اور امامت سے ہمارے نواب صاحب کر رہے ہیں۔ وہ جو معبر تھے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اس کی چہرہ زرد اور پیلا ہو گیا۔ کہا پھر سے کہیے کیا خواب دیکھے؟ کہا یہ خواب دیکھا ہے، سچ کہتے ہو؟ کہا سچ کہتے ہو۔ کہ اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے؟ کہا نہیں جھوٹ نہیں ہے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خادم گھبرا گیا، حضرت کیا ہو گیا؟ کہا کہ لگتا ہے نواب صاحب انتقال کر گئے۔ خواب میں اس کو میں نے امام بنتے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہمارے نواب صاحب نماز پڑھا رہے اور آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لگتا ہے نواب صاحب کا انتقال ہو گیا، کیا بات کرتے ہیں؟ صبر کرو، اگر آپ کے خواب سچی ہو گئی۔ گھنٹے کے بعد خبر آیا کہ نواب صاحب گھوڑے پر بیٹھے، وہ کہیں سرکت دوڑا تھا، وہ بھاگ گیا، نواب صاحب نیچے گر گئے اور ان کی گردن کے ہڈی ٹوٹ گئی، انتقال۔ فارم دے کر صبح اس کی تعبیر وہ خادم بھاگتا ہوا ہے، حضرت کیسے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بہت مبارک خواب ہے، اپنی طرف سے کبھی تعبیر مت کیا کرے، اسے عام مجلس میں خواب بیان مت کیا کرے، صرف جس پہ بھروسہ ہو کہ نیک بندہ ہے یہ ایسا ویسا تعبیر نہیں دے گا، صرف اس کے سامنے اپنا خواب رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب کی مثال بن ڈبی کی ہے، اب ڈبی کے اندر مٹائی ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن کسی عام لوگوں کے سامنے خواب رکھ دیا، اس نے جو تعبیر دیا پھر وہی ہوگا۔ بچھو سے تو ڈنگ مارے گا، سانپ ہوگا تو ڈسے گا، اگر کوئی اچھی چیز ہوگی تو خوش ہوگی۔ اس نے فرمایا اللہ والوں کے سامنے خواب رکھا کرو، عام لوگوں خواب کی وہ جب خدائے رحمان آسمان دنیا کی طرف نزول فرمائے اور پھر فضا بدل جاتی ہے، شیطانی خواب رک جاتے ہیں، نفس کی وہ جو معدہ کام کرتا ہے وہ ہضم ہونے کا کام مکمل ہو جاتا ہے، معدے کا کام بھی رک جاتا ہے، اس کے بعد اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اس کے بعد جو خواب آتے ہیں وہ رحمانی خواب ہوتے ہیں، شیطانی نہیں اور نفس کے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی خود معبر نہ بنے، نہ کسی عام مجلس میں بیان کرے، جس پہ بھروسہ ہے اس کے سامنے رکھ دیا۔ تو میرے محترم دوستو بتائیں، یہ اس امام المعبرین نے یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہوئے خواب ہو، خواب جاگنے کی کیفیت ہو، دونوں حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، اگر آگے ہوگا تو جنازہ ہوگا، کوئی ضرور انسان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور کوئی آگے نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے حضرت وہاں قدموں کی چھاپ اپنی سے آگے سنائی، جبرائیل کوئی ہم سے آگے جا رہا ہے، جبرائیل کہہ رہا ہے کوئی ماں کا ایسا لال نہیں ہے جو ہم سے آگے چلے، تو پھر یہ قدموں کی چھاپ سنائی دے رہی ہے۔
اللہ کے رسول یہ آپ کے غلام بلال ہے جو چلتے زمین پہ ہے جوتوں کی آواز آج بھی سنائے. کوئی اللہ کا محبوب ہوتا ہے پھر اللہ سیاہ فام اور سفید فام کو نہیں دیکھتا. ہم تو تیزی کے ساتھ قیامت کی طرف چل پڑے ہیں. اب سیاہ فام بھی برداشت نہیں ہو رہے. کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ سیاہ فام اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ یہ تمہاری تقسیم تھی کہ تم سفید فام بنو، یہ ان کی تقسیم تھی کہ وہ سیاہ فام بنے. کیوں اللہ کی مخلوق کو اس قدر کوتاہ نظر سے دیکھتے ہو؟ یہ تمہاری پیدائش ہے کہ اللہ کی پیدائش ہے؟ باکمال بلال کو بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ فام موٹہون یہاں زخموں کی نشان. فرمایا جبرائیل جب تم فجر کی اذان نہیں دیتے صبح صادق نہیں. تم اس سیاہ فام ذرا اس کی کردار اللہ کی نظر میں دیکھو. کچھ لوگ آئے یا رسول اللہ آپ بلال سے آزان نہ کہے. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہتے یہ اشہد نہیں کہتا، یہ اشہد کہتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، یہ اشہد کہتے ہیں، اشہد نہیں کہتا. حضور نے فرمایا ظالم تم کیا جانو اللہ کو بلال کا اشہد کتنا پسند ہے. اس کے دل میں کیا ہے اللہ تو وہ دیکھ رہا ہے. تم کہتے ہو بلال ہے. مکہ فتح ہوا، زور کا وقت داخل ہوا. حضور نے فرمایا بلال اللہ نے جہاں مسجد نبوی کی اذان کی سعادت تمہیں دی ہے، آج بیت اللہ میں بھی پہلی اذان کی سعادت اللہ تمہیں دے رہا ہے. ملتزم پر سیدھا جا کر کے ملتزم کی طرف اس طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ. ظہر کی اذان ایمان نہیں لائے کہ وہ سرداران قریش ابھی دیکھ رہے تھے. اچھا ہوا ہمارے باپ دادا زندہ نہیں ہے، یہ منحوس گڑی نہیں دے. اچھا ہوا اس سیاہ فام کو بیت اللہ کی چھت پر ہمارے باپ دادوں نے نہیں دیکھا. کیسے ذلت کا مقام. حضور نے فرمایا جو تڑپتے ہیں تڑپنے دو، جن کی دل اور چہرے سیاہ ہوتے ہیں سیاہ ہونے دو. بلال بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر فتح کے بعد پہلا اذان اللہ نے آپ کے مقابلے. کیا سیاہ فام سفید فام کی جھگڑے ہیں. اللہ کے نزدیک سیاہ فام کے جو مقام بلال کی شکل میں لقمان حکیم کون تھے؟ سیاہ فام تھے. سالم مولا ابو حذیفہ کون تھے؟ جو مسجد قباء جہاں کی 2 رکعت نفل ایک عمرے کی برابر ہے نفلی، اس کا سب سے پہلے امام کون تھا؟ سالم مولا ابو حذیفہ سیاہ فام تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شکر ہے اس اللہ کا کہ میری امت میں اللہ نے سالم جیسے قرآن پڑھنے والے پیدا کیے. فخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالم پہ کیا کرتے تھے کہ سالم جیسا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. سالم کون تھے؟ سیاہ فام. دیر ہو گئی، صف میں سب موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لیٹ ہو گئے. عشاء کا وقت تھا. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عشرہ مبشرہ سب موجود ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ ہو گئے کہ تشریف لے گئے ہیں. سب کی نگاہ سالم کی طرف. ایک سیاہ فام نے اذان دی بلال نے، دوسرا سیاہ فام سالم کی طرف نگاہ ہو گئے. فرمایا سالم صلی رسول پر کرے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس کی جگہ آپ نماز پڑھا. کہا آپ لوگوں کی موجودگی میں کہ آپ کیا جانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتنا فخر. آگے ہو گئے. سالم نے نماز پڑھے لیکن پہلے رکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. دوسرے تیسرے صف میں کھڑے ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. سالم کی پیچھے نماز پڑھی، سلام پھیرا. اب سالم کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں آ گئے. پریشان ہو گئے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے میری امت میں سالم جیسے لوگ پیدا کیے. آج فخر ہے اللہ کی نبی کو اس بات پہ لیٹ آ گئے. اللہ کا بھی یہی منشا تھا کہ آج اللہ کا حبیب بھی سالم کے پیچھے نماز پڑھتا. ارے تم سیاہ فام سے جھگڑے نہیں چلتے. اے سفید چمڑی میں کالے دل رکھنے والوں تم کیا جانو اس سیاہ چمڑی میں کتنے سفید دل. اے سفید چمڑی میں سیاہ دل رکھنے والوں تمہیں کیا پتا اس سیاہ چمڑی میں کتنا سفید. تم اس کا اندازہ نہیں, یہ تو اللہ سے پوچھو. بہرحال میرے محترم دوستو, یہ معاشرہ اللہ نے ایسے معاملات سے بھرا ہوا بنایا کہ اس میں معاملات تفصیل میں جاؤں گا. ایک سفر بھی آئے درپیش ہے, زندگی میں ہی آیا زندگی کی بات. پھر انشاءاللہ میں ضرور سوال اس کی گفتگو کروں گا تاکہ 3-4 جمعے میں نہ ہو. بہرحال معاملات بہت ضروری ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, سود کھاتے ہیں, اللہ سے معاملات بگڑے ہیں, کیسے ٹھیک ہو؟ اتنی معمولی وائرس کے لیے ہماری دعا مانگتے مانگتے زبانیں سوکھ گئے. ارے ہم معاملے اللہ سے برابر کر رہے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب اللہ کی بعض حصے پر عمل, بعض کے انکار. یہ تو بنی اسرائیل کا طریقہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. مسجد میں مسلمان ہیں, باہر معاملات بگڑے ہیں. کسی مسلمان کو ہم جھوٹا کہتے ہیں, اگر وہ جھوٹا نہیں ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور ثابت کرنا ہوگا کس بنیاد پر جھوٹا. اگر کسی کو دھوکہ باز خیانت والا کہا, اگر اس میں نہیں ہے قیامت کے دن ثابت کرنا ہوگا کس بنیاد پر. اللہ فرمائیں گے میرے اس بندے کو تم نے خائن کہا, دھوکہ باز. کسی کو گالی دیتے ہو, اتنا احساس ہے تو قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے میرے اس بندے کو جو تم نے گالی دی کیا اس گالی کے لیے مستحق تھے؟ اگر نہیں تھے تو ثبوت دو. ثبوت نہیں ہوگا تو پھر کیا وہاں پر اللہ کا فیصلہ ہے. خدا را معاملات کو درست کیجیے. اللہ اب بھی صلح کے لیے تیار ہے. ہم صلح کے لیے. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ نوجوان آئے اور کہنے لگے, بیٹھ گئے اماں کے پاس بیٹھ گئے, کہنے لگے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. رابعہ بصری یوں دیکھنے لگی کہ بیٹے کیوں جھوٹ کہتے ہو, بیٹے کیوں جھوٹ کہتے ہو؟ کہا ماں ہم نے تو ایسی بات نہیں کی, ہم نے کہا کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, کوئی ایسی بات نہیں کی. فرمایا جھوٹ کہتے ہو, کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ کیا تم اللہ سے راضی ہو کہ تم اللہ سے کہتے ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جا؟ پھر تم اپنی رضا کا اظہار کرو کہ یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی ہو جا. دعا یہ ہے رات کو ہماری زبانوں پہ اللہ سے چھپٹ شکایت اور پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جا. کتنی غلط بات ہے. پہلے تو ہم کہہ دیں اللہ میں راضی ہوں, تو راضی. معاملات بہت نازک ہے. قیامت کے دن تو پھر کوئی حساب کتاب دین نہیں ہوگا. سمجھ لیجئے یہ اعمال اس کو دے دیے جائیں گے جس کے ساتھ دنیا میں معاملات بگڑے. کیا اللہ باتیں طویل ہو جاتی ہیں. بہرحال معاملات کو درست کیجیے. خدا کی قسم وبائی بھی ختم, بیماری بھی ختم, پریشانیاں بھی ختم. ابھی تک ہم نے اللہ کے ساتھ وہ ایک دوائی آئی 400 روپے کے انجیکشن ہے, کہتے ہیں کہ جو اس کے لیے یہ انجیکشن ہے. یہ مسلمانوں کے آج کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یہ کسی یہود عیسائی نے نہیں کہا. وہ 400 روپے کے انجیکشن ہے, ابھی لاکھوں روپے یہ تو معاملات ہے. جب پتہ چلے کہ یہ کس کا گھر ہے پھر تو سبحان اللہ 400 کی چیز
4 لاکھ تک پہنچ جاؤ. یہ تو معاملات. اللہ کیسے ہمارے حالت سدھار دے؟ ہم خود نہیں سدھارتے. جب پتہ چلے یہ چیز کا آمد ہے پھر لاکھوں قیمت میں یہ ہے. یہ اللہ سے ہم اللہ کی رضا مانگیں گے, اللہ سے عافیت مانگیں گے, اللہ سے خیر مانگیں گے, خود دینے کو تیار نہیں بنتے. سنت